نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اس عالم رنگ و بو کو ترتیب دے کر اس میں 18,000 یا اس سے کم و بیش مخلوق کو پیدا فرما کر اس جہان کی زینت بنایا اور ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف اور افضل بنایا اور انسان کو ہی وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ اسے اشرف المخلوقات کہا۔ انسانوں کو بھلائی کے راستے پر لانے کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی تعداد جو مشہور اور معروف ہے 1,24,000۔ اس میں ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کی پہچان کروائی، اللہ رب العالمین کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور اپنے اپنے وقت میں ہر نبی اپنے نبوت والے فریضے کو بخوبی انجام دے کر کامیاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آمد کے بعد جہاں اپنا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، تو ساتھ ہی ایک اعلان اور بشارت یہ بھی فرمائی کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ جس نے پوری دنیا کی ہر چیز کو متوجہ کر دیا اور زمین و آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق اس اعلان پر متوجہ ہو گئی، گویا کہ انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ وہ پیغمبر، وہ رسول جن کی بشارت اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر نے دی ہے، اور ایک ایسے نبی نے کہ جس نے اپنی نبوت کا اعلان اپنی ماں کی گود میں کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اسی نبی نے، اسی پیغمبر نے ان کی نبوت کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ تو ہر چیز جب متوجہ ہو گئی، انتظار میں کھڑی ہو گئی، تو اس انتظار میں اس توجہ دلانے پر 550 سال گزر گئے، لیکن جس نبی اور جس پیغمبر کی آمد کا اعلان جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تشریف نہ لائے۔ یہ ایک لمبا انتظار تھا، ایک طویل انتظار تھا۔ اس دوران کوئی پیغمبر نہیں آیا، اس دوران کوئی نبی نہیں آیا، اور اعلان کرنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔
کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی اللہ کی پہچان کرانے والا جب نہ آیا، انسانوں کی حالت زار جو تاریخ کے آئینے میں ہر پڑھا لکھا شخص سمجھتا ہے کہ اس حد تک انسانیت اور انسانی قدریں گر گئی تھیں کہ کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو انسانیت اور انسان کے نام پر ایک دھبا سا لگ گیا تھا۔ اس دوران اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جناب آمنہ کی گود میں ہوئی اور قبیلہ قریش میں آپ تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کا ایک 40 سال کا لمبا اور طویل عرصہ اپنے خاندان میں، علاقے میں، قریش میں، عرب کی وادی میں گزارا، اور اب یہ وہ دوسرا اعلان تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ نے اعلان نبوت سے قبل، یعنی اللہ کے پیغام کو دنیا میں انسانوں تک پہنچانے سے قبل، اپنی ذات کے بارے میں جو سوال کیا اس نے سرداران قریش کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور قریشی سردار نے جواب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجدتمونی صادقا و کاذبا، تو جواب میں اس نے جربنا کا مرارا کہہ کر، ما وجدنا کا الا صدقہ کہہ کر آپ کی صداقت، امانت، دیانت اور شرافت کا بھری محفل میں اعلان کیا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ایک پیغام لے کر آیا ہوں، وہ پیغام تمہاری بھلائی کا ہے، وہ پیغام تمہاری فلاح کا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اعلان کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ کوئی ایک شخص بھی وہاں پر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا نہ تھا۔ ایک ایسا شخص جسے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تاریخ جانتی ہے، جناب ابو بکر کے نام سے جن کی پہچان ہے، وہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے اور بدلے ہوئے حالات دیکھ کر اپنے غلام سے، نوکر سے مکہ کے حالات کے بارے میں جب دریافت کیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ تو یہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے کاشانہ نبوت پر جا کر اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر کلمہ پڑھا اور آپ کے ساتھی بنے، آپ کے معاون بنے۔ تو یہ مشیت ایزدی میں ایک ایسا فیصلہ تھا کہ اللہ رب العالمین اگر فاران کی چوٹی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، وہاں پر اس دور میں جتنا مجمع بھی بن سکتا تھا، جتنا بھی انسان اس وادی عرب میں رہتے تھے، ان میں بچے، بوڑھے، جوان سبھی حاضر تھے۔ جتنی بڑی تعداد کہی جا سکے اس دور کے مطابق ایک بڑی تعداد موجود تھی، لیکن کسی نے کلمہ نہ پڑھا، کسی نے آپ کو رسول نہ مانا۔ شاید مشیت کو اللہ رب العالمین کی حکمت میں یہی بات تھی کہ اللہ چاہتے تھے کہ میرے نبی پر ایمان لانے میں بھی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معاون اور سب سے پہلا صحابی بنے۔ تو یہ شرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد جو حالات بنے
وہ ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے آپ اگر پڑھیں تو بڑا لرزہ خیز حالات تھے کہ دن بدن مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا، شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، ہجرت کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر بھی اللہ نے اپنے نبی کا معاون بنایا۔ یہ غار ہرا، غار ثور، جو دو ایسے پہاڑ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی غار ہرا وحی الہی کی وہ پہلی کرن جو اس دنیا میں نمودار ہوئی، یہ غار ہرا اس کی گواہ ہے۔ اور غار ثور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا کا ایک عملی ثبوت موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور معاون کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھی بنے، جس کو قرآن کریم نے اذ یقول لصاحبہ کے لفظ سے یاد کیا ہے، اور یہیں سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا اعلان بھی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مشیت الہی میں ایک ایسے شخص کا نام ہے کہ جنہیں اللہ کے رسول کا سب سے پہلا معاون اور ساتھی چنا گیا، اور کلمہ پڑھنے سے لے کر ہجرت تک، مدینہ طیبہ میں تشریف آوری تک، پھر حالت جنگ میں اگر حضور بدر و احد میں گئے ہیں، خیبر و تبوک میں گئے ہیں، سفر حضر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر 2 مشیر دیے اور زمین پر بھی 2 مشیر دیے، جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر مشیر تھے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے صرف صحابیت کے لیے اول نمبر کے لیے نہیں چنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مشکل ترین حالات سے گزر کر، مصائب اور مشکلات کی وادیوں سے گزر کر، اپنے ساتھیوں پر ہونے والے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر برداشت کر کے بہت سارے حالات سے گزرنے کے بعد جس مدینہ طیبہ میں ریاست کے قیام کا اعلان فرمایا، اور اس ریاست کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانی قرار پائے، پہلے بانی اور پہلے اس ریاست کے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے، تو اس ریاست کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نمازیں پڑھوا کر مصلی پہ کھڑا کر کے اور بھی بہت سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تھے ان سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ بنایا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو تقویت دینے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کردار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت صحابی رسول کے دیکھے جائیں تو وہ ممتاز نظر آتے ہیں، بحیثیت تاجر کے دیکھے جائیں تو وہ منفرد نظر آتے ہیں، بحیثیت خلیفۃ المسلمین کے یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین کے طور پر دیکھا جائے تو وہ ممتاز نظر آتے ہیں، اور خلافت کے منصب پر فائز ہو کر جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کردار ادا کیا ہے، اگرچہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی ایک مثالی دور ہے، لیکن جناب صدیق اکبر کا مختصر دور جو 2 سالوں پر محیط ہے وہ ایک ایسا مثالی دور ہے کہ جناب عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
خلیفہ بنے، منصب خلافت پر فائز ہوئے، تو میں چاہتا تھا کہ اب کوئی ایسی نیکی کروں کہ جو صدیق اکبر نہ کر سکیں، لیکن میں نیکی تلاش کرنے کے باوجود تلاش کر کے اس نیکی کو کرنے کے لیے جب میں نکلا، بڑھیا کے جھوپڑے میں گیا، اسے پانی پلانا، اس کی خدمت کرنا، میں نے سمجھا شاید وقت کا خلیفہ ایسا نہ کر سکے، لیکن میں ناکام رہا کہ وہ مجھ سے پہلے اس کی خدمت کر چکے تھے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب صدیق اکبر نے منصب خلافت پر فائز ہو کر جو کردار ادا کیا ہے وہ آنے والے حکمرانوں کے لیے شاید مشکل ہو جائے۔ تو آج مسلم دنیا کے حکمرانوں کو ہم پیغام دیں گے کہ اپنی ریاست کو اگر کامیاب ریاست بنانا چاہتے ہیں تو جناب صدیق اکبر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، جناب عمر فاروق کے بتائے ہوئے ریاستی اصولوں کے مطابق اپنی ریاست کو چلائیں، تو دنیا میں آپ کی ریاست بھی ایک ممتاز اور کامیاب ریاست بنے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مثال اردو